ناظرین ابھی آپ کا براہ راست لیے چلتے ہیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداران میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تعارف کراتی چلوں، انتہائی میرے دائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر نامور مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر سلیمان کاظمی صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں وائی ڈی اے پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ارسلان آصف، یہ گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹ الائنس سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ ہماری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کی لیڈی وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ارم شہزادی تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب ڈاکٹر شاہد شوکت ملک صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے، میں اپنا تعارف کرا چکی ہوں۔ میرے بائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں پروفیسر اشرف نظامی صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور۔ ان کے ساتھ نامور دانشور اور سینئر جرنلسٹ واصف ناگی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ نجم علی خان صاحب، میں یہاں کہتی چلوں کہ واصف علی ناگی صاحب اور نجم علی خان صاحب اور باقی کے بھی جو صحافی یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی سوچ کا رخ متعین کرتے ہیں۔ ان کے آگے تشریف رکھتے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے فائنانس سیکرٹری ڈاکٹر واجد علی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر احمد نعیم، اور سب سے آخر میں ڈاکٹر ریاض ذوالقرنین صاحب جو کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے فائنانس سیکرٹری ہیں اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اسٹرگل کے جو ہے دانش اور آخر میں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ڈاکٹر دانش صاحب۔ جی ڈاکٹر جعفر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں سروسز ہاسپٹل لاہور، اور ڈاکٹر عمران پریزیڈنٹ کی تمام آرگنائزیشن کی جانب سے ان کی یہاں پر شمولیت۔ میں پوچھنا گزارا، دیر آر 14 ایسوسیشنز، 14 ایسوسیشن کا یہ ایک جسے کہتے ہیں گرینڈ الائنس ہے جو انہی بلیک قانون کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر وٹو صاحب آ گئے ہیں جی، ٹمال وٹو صاحب، یہ بھی لیڈر ہے جی ینگ ڈاکٹرز کے، اور باقی سب جی۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں پریزیڈنٹ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور پروفیسر اشرف نظامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ نہایت ہی قابل صد احترام مقام ہے کہ آج پاکستان کے اندر میڈیکل کمیونٹی اس کی قانون سازی کے حوالے سے اور جو اس ملک کے اندر عالمی سامراج ایک کھلواڑ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے تجارتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جیسے اس نے انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کو اپنا محتاج بنایا ہوا ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آج جو کووڈ-19 کے حوالے سے دا یوز آف دا کووڈ-19 ویکسین کے ریکگنیشن فار دا چائنیز ویکسین جو ہے دنیا نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے جیسے سوچ لیفٹسٹ، رائٹسٹ، مذہبی، نان مذہبی، اور آج دنیا کو ایک میڈیکل کے اندر which is a significantly important issue and particularly ہم سمجھتے ہیں اس پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ اس ملک کے مفادات، اس ملک کے اندر باسیوں کے مفادات، ان کا خیال رکھنا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے تائیں فردن تو میں نہ کہہ سکوں گا، وقت کی مطلب ایک قلت تو نہیں کہنا چاہیے، وی ہیو ایمپل آف ٹائم، تمام آرگنائزیشن کے چیف صاحبان کا، بالخصوص ہمارے جو دوست ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے، تحریک کے ہمارے ساتھی راول دستہ ہمارا، اسٹوڈنٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کے ڈفرینٹ فورمز، ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن کا میں تہہ دل سے ممنون ہوں، دا سینئر موسٹ سلاٹ آف دی صحافی برادران، ہمارے دانشور صحافی سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں،
اور عملی جدوجہد کے ساتھی جناب زیدی صاحب ہیں, گل چمن شاہ صاحب ہیں, اور میں کس کا نام لوں تو ملک شہباز صاحب ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں, جو کہ معاشرے کے اندر جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور سٹیج پہ ایز اے ریپریزنٹیشن ہر شخص, ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم کن اصحاب کو یہاں مطلب اپنے ساتھ, یہ تو میرے اور میرے دوستوں کو ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں سمجھتا ہوں عزت ہے کہ آج ہم ملک کے ان دانشوروں کے ساتھ, یہ ایک چھوٹی سی حقیر سی کاوش ہے, جبکہ ہم تو ہمیشہ انہی سے سیکھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک یہ مطلب ایک جلسہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی احتجاجی ہے میں سمجھتا ہوں, بلکہ آج پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک وائٹ پیپر کی شکل میں ٹو میک ریئلائز کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے ایک چھوٹا سا وائٹ پیپر جو ہے بڑا مختصر لیکن جامع. اور میں اس کے لیے بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے رہنما پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹر اظہار احمد چودھری صاحب, کہ جن کی نگرانی کے اندر اور جن کے ساتھ محنت سے یہ سارا ڈاکومنٹ جو تیار ہوا. ڈاکٹر شاہد ملک صاحب گو کہ بینگ جنرل سیکرٹری ان کا ذمہ داری میں شامل ہے, لیکن اس میں ان پٹ اور یہ ساری ہیں, اور بینی سب ان دوستوں کا کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ہماری شمولیت کی. میرے عزیزوں, میں ایک شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میڈیکل کمیشن PMC کہ اس کو تاریخی تناظر کے اندر اگر ہم تھوڑا دیکھنا چاہیں گے, اور اس کے لیے میں عرض کروں کہ ایک ڈاکٹر جنرل برکی صاحب تھے جنہوں نے اس ملک کے اندر ایک بنیاد رکھی تھی, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشنز کی. ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سمجھتے ہیں کہ یہ نعرے اور کسی زبانی جمع تفریق کی بجائے ادارے ہیں جو کہ ملک اور قوم کی اندر ترویج کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور میں آج ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر جنرل برکی صاحب کو کہ جنہوں نے ان 1962 3 منظم ادارے اس ملک کے اندر قائم کیے, جس کے اندر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, پاکستان کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی بنیاد رکھی گئی. بدقسمتی ہے کہ آج جس کے اندر آپ دوستوں کو بھی زحمت دی ہے اور ہماری تمام آرگنائزیشن جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ اس سارے پیش بندی کرنے والے جنرل برکی صاحب کے ساتھ کوئی اور نہیں, کوئی باہر کی کوئی ایسی صہیونی قوت نہیں ہے, بلکہ ان کا فرزند ارجمند جو ہیں جو ڈاکٹر نوشیروان برکی نام سے جانے جاتے ہیں, کہ جنہوں نے تعلیم یہاں سے حاصل کی لیکن ایک دن بھی اس ملک کو, اس قوم کو کوئی سرو نہیں کیا. ویری انفارچونیٹلی آج وہ اس تحریک کے روح رواں بنے ہوئے ہیں. تو اس بنیادی سے کے ساتھ میں کوشش کروں گا سارا تو پیپر نہ پڑھوں چاہے, لیکن پھر بھی میں آپ سب دوستوں کی نظر یہ کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر کی واحد ملک کی نمائندہ تنظیم ہے اور ہمیشہ قومی سطح پر صحت کے معاملات میں اپنا مثبت اور سنجیدہ کردار ادا کرتی آئی ہے. PMC ایکٹ کے نفاذ سے لے کر آج تک ہم نے ہر سطح پر ارباب اقتدار کو اپنے شدید تحفظات سے آگاہ کیا, جس کے ساتھ ہماری سسٹر آرگنائزیشنز ہمارے شانہ بشانہ اور ہم ان کے ساتھ قدم با قدم ساتھ رہے ہیں. لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مخصوص ایجنڈا پر معمور سوچنے اور سمجھنے سے آ رہی یہ ہینڈ پکڈ لوگ ملک کے نظام صحت اور طبی تعلیم کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. امریکی سسٹم کی نامکمل اور اندھی تقلید میں اپنے نظام کو تباہ کرنا انتہائی ناعاقبت اندیش فیصلہ ہے, جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی. اس مفاد پرست ٹولہ نے ملک بھر میں ڈاکٹروں اور میڈیکل کے طلباء کے بھرپور احتجاج کے باوجود I will stress upon کہ 24 جون کو NLE نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کی شکل میں اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, جس سے ان کا اصل چہرہ سامنے ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام چلانے کی بجائے اسے کاروباری ادارہ بنانا چاہتے ہیں. پاکستان میڈیکل کمیشن PMC کا ایک غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر اخلاقی ادارہ قائم کیا گیا ہے, جو اسلام آباد کے آنگن میں بندھا ہوا سفید ہاتھی ہے, جو نہ صرف سرکاری خزانے پر بوجھ ہے بلکہ طبی تعلیم کو برباد کرنے کا ذمہ دار بھی ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن آج کی نشست میں جو وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں, میں صرف ایک نقطے کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا, پھر یقیناً ہم اپنے دوستوں سے, وہ ہے PMC کی تشکیل. میرے عزیزوں, آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے,
اس سے پہلے میں عرض کروں کہ دسمبر 2018 کے اندر صدر پاکستان محترم جناب ڈاکٹر الوی صاحب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے بائی اینل جو ہماری کانفرنس تھی اس کے اندر مہمان خصوصی تھے، اور یقیناً اس وقت یہ فضا چل رہی تھی کہ پی ایم ڈی سی کے بدلے میں یہاں پہ کوئی ایسی قانون سازی ہو رہی ہے. اینڈ وی ٹک دس فورم، اور اس کے ساتھ الوی صاحب کو ہم نے گزارشات پیش کی، اور الوی صاحب نے، ڈاکٹر الوی صاحب نے، صدر پاکستان نے وہاں ہمارے ساتھ جو کمٹ کیا ایک میڈیکل پروفیشنل اور میڈیکل کمیونٹی کے ساتھ، کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر اخلاقی حرکت نہیں ہو سکتی جو کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی صورت میں ہو گئی. لیکن بدقسمتی ہے کہ 2018 میں دسمبر میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور 2019 کو موصوف انہی صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا، جس کا میں شہباز صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے سینئر دوست پلیز. 2019 کو فروری میں انہوں نے یہ آرڈیننس جو ہے اس کا اجرا کر دیا. پی ایم ڈی سی کی تشکیل اور آرڈیننس کے حوالے سے میں آپ کی توجہ جو ہے وہ چاہوں گا کہ انہی پیجز کے اندر آگے ہم نے جو اٹیچ کیے ہیں وہ ہے ہمارے اسلام آباد آنریبل ہائی کورٹ کے فیصلہ. اگر پیجز آگے کریں گے جہاں ہم نے اٹیچمنٹس لگائی ہیں دیکھنے کی خاطر، دیٹ از دا ججمنٹ شیٹ کے نام سے، میں آپ سے شیئر کروں کہ وائی اٹ از سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ. جو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ہٹ دھرمی اور نااہلی کے مترادف ہے اور جوڈیشری کے اگینسٹ بھی کھڑے ہیں، سو دس از ون آف دا ایز این ایویڈنس بیسڈ ڈاکومنٹ جو اپنی استطاعت کے مطابق، اور بھی بہت سے فیصلے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اور ہم سمجھتے ہیں ایس پی ایم اے کہ دس از دا بیسک ڈاکومنٹ جس کے اوپر تشریح کرنا اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اگر پیج کے ساتھ آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب محترم جناب جسٹس کیانی صاحب نے ریٹ پٹیشنز جو تھیں، یہ 1 2 3 4 5 6 ریٹ پٹیشنز تھیں. ریٹ پٹیشن نمبر 3800 2019، 3777 2019، 3825 2019، 3837 2019، 3901 2019 اور 3905 2019 کو اکٹھے کرتے ہوئے اس کی جو سنا، وہ کیس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی 11 فروری 2020 کو، 8 جنوری 2020 کو، اور محترم جناب جسٹس کیانی صاحب نے اس کے لیے فیصلہ جو صادر فرمایا وہ 11 فروری 2020 کو فیصلہ سایا. محسن اختر کیانی صاحب نے، جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ فیصلہ 43 صفحات پر مشتمل تھا. میں جو توجہ چاہوں گا وہ پیج نمبر 27 جو کہ ہم نے اسی کی ایک کاپی کر کے کیا، جس کے اندر جو 32 نمبر پہ جو لکھا انہوں نے بڑا کلیئرلی جج صاحب نے، I have gone through each and every word of the summary as well، جو سمری بنا کے پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی گئی تھی، as well as reasons for approval of the draft of PMC Ordinance 2019. But unfortunately, جج صاحب لکھتے ہیں، but unfortunately it is silent coup. Any such circumstances required to achieve the satisfaction of the President through the Cabinet and the Prime Minister. Rather, the Cabinet and the Prime Minister have not performed their executive duties to meet with the constitutional mandate which is required in such type of approvals. So یہ واضح طور پہ جسٹس صاحب نے لکھ لیا کہ نااہلی ناعاقبت اندیشانہ فیصلہ بائی دی کیبنٹ، بائی دی پرائم منسٹر اینڈ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے تھا. اس کے لیے مطلب ایک فیض صاحب کا یہ ہے کہ مطلب ہر دوست جانتے ہیں جو بھی جد و جہد کے ساتھی رہتے ہیں کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو یہ جب ملک کے اندر ایک کالا قانون اور کالے قانون کی پرورداریاں جب شروع ہو جاتی ہیں، then it is a problem. I will again request کہ illegal in the PMC Ordinance 2019، اس کو میں وضاحت بار بار اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہی بیس ہے حکومت کی کہ پھر حکومت نے اسی کے ساتھ ان لوگوں کی نومینیشنز کی، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا کہ illegalities in the PMC Ordinance 2019، اور اس کے اندر جو نمائندے چنے گئے وہ تھے روشان ظفر کشف فاؤنڈیشن سے، محمد علی رضا جو کہ ایک وکیل صاحب ہیں، ڈاکٹر آصف لویا صاحب، ڈاکٹر ارشد تقی صاحب،
डॉक्टर अनीस रहमान फ्रॉम इस्लामाबाद. अब इनकी कंपोजिशन के ऊपर जो जज साहब ने लिखा उसके लिए 42 के the respondent federal government as well as the representative ministers have failed to substantiate as to how and under what circumstances the Prime Minister came to know that Roshan-e-Zafar and Kashif Foundation Lahore, Muhammad Ali Raza और ये सारे लोग जो थे, they have been recognized philanthropists. ये जज साहब ने कहा कि कोई नहीं, and minister to call upon those individuals through a structured formula by way of open advertisement, जो कि violation की गई, जज साहब कहते हैं, which is missing in this case, or a fair chance to be given to every professional for his selection in this regard. इसी के साथ ही 43 के अंदर वो कहा है कि डॉक्टर रोमीना हसन जो कि आगा खान यूनिवर्सिटी से बनाई गई, डॉक्टर आसिफ लोया साहब जो कि शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल लाहौर से बनाए गए, डॉक्टर अरशद तकी साहब जो कि हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर, आई से डॉक्टर अरशद तकी साहब हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर से बनाए गए. इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने जज साहब ने अपने कमेंट्स में लिखा ये कि शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एंड ही क्लेम्स, मतलब प्राइम मिनिस्टर क्लेम्स that he has established a state-of-the-art hospital. As such, the nomination of Dr. Asif Loya clearly spells out the conflict of interest. Judge साहब कहते हैं it is a clear-cut conflict of interest on the part of Prime Minister of Pakistan. Similarly, the other two members nominated वो भी उसके साथ नहीं होते हैं. Likewise, Dr. अनीसुर रहमान 44 उसके पैरा के अंदर उन्होंने भी यही कहा कि कैसे वो एज ए डेंटल सर्जन उसको वो पूरी करते हैं. फिर पेज नंबर 37 पे देखें, मतलब इसकी हमने सिर्फ पेज नंबर 37 का ही आपको प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर 46 में लिखते हैं कंक्लूजन के अंदर कि conclusion that the appointment of respondents number so and so करके is in violation of basic principles of law as unstructured discretion was applied by the Prime Minister of Pakistan without any subjective criteria, even no rational approach was laid down in section 4 of the PMC. कि ये जो इन्होंने कानून बना के which was the ordinance और उसके लिए जो किया उसके अंदर कतई तौर पे जो कानून की है उसकी पासदारी नहीं की. तो PMC की जो तश्कील की गई, क्वेश्चन ये है मेरे अजीजों, मेरे सीनियर दोस्तों, कि ये फैसला जो 11 फरवरी 2020 को दिया गया उसको उन्होंने आईनी फ्रॉड डिक्लेयर किया कि इट इज आईनी फ्रॉड. इन्हीं इक़दामात के सबब पाकिस्तान सेहत के बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी, ये जो हमारे अल्ले तलल्ले आते हैं उनके अंदर 192 कंट्रीज के अंदर जो पाकिस्तान का मुकामत है, दैट इज वी आर ऑन द 165, 165 नीचे द लीस्ट वो हमारा मुल्क उसके साथ आता है. इनके साथ जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PMC जिस तरह से ये बनाई गई है, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी गेट de-recognized by these organizations. इस तश्कील के साथ why I have emphasized on this particular document the judgment, उसकी वजह ये है कि अब जो नई कंपोजिशन बनी है, बजाय इसके कि हुकूमत अपना कोई इहाता करती, कोई करेक्टिव मेजर्स लेती, what the honorable Prime Minister has done कि अप्रूवल बाय द कैबिनेट उनको सॉर्ट आउट कर लिया गया, लेकिन बड़े एक मतलब आमराना ज़हनियत के रिफ्लेक्शन के साथ यही 7 लोग उन्होंने फिर कमीशन के अंदर नॉमिनेट कर दिए. Whereas कि जजमेंट ऑल्सो डज एग्जिस्ट, उसको कह रही है कि ये लोग नहीं है, लेकिन ये कि चूंकि एक जहन है और उस जहन के अंदर ये समझते हैं कि हमने ऐसे करना है. आज आपके तवज्जो से हम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को बाकी चीज़ों के साथ साथ समझते हैं कि बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, चूँकि जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी सोच के अंदर आमराना सोच और एंटी जुडिशरी जो एलिमेंट्स हैं वो कदरे काबिल कबूल मेरा ख्याल है किसी मुआशरे के अंदर भी ना होंगे. PMC के अंदर दूसरे के अंदर जो हम समझते हैं नामजदगियाँ, वो मेरे अजीज़ों ये एक मुसलमा कानून है कि प्रोफेशनल काउंसिल में मुंतखब प्रोफेशनल इंतखाबात के ज़रिए आते हैं, जबकि PMC की सूरत हाल ये है कि ये जो अफराद नॉमिनेट किए गए हैं एक गैर मुनासिब अमल के जरिए डॉक्टर बरादरी पर मुसल्लत किए गए हैं. इन अहबाब को जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ
کہ عدالت عالیہ اسلام آباد اپنے فیصلے میں نامناسب اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ قرار دے چکی ہے اور واضح طور پہ ڈکلیئر کر چکی ہے، لیکن حکومت نے اپنی ضد اور انا کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی نامزدگیاں دوبارہ کر دی ہیں۔ میں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن یہ وہی 7 نام ہیں جن کا میں پہلے آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں۔ ریگولیٹر اور ایگزامننگ باڈی کا تصور، یہ ایک مسلمہ تصور اور قانون ہے کہ ریگولیٹر ایگزامننگ باڈی کا کردار ادا نہیں کر سکتا جب سے پی ایم سی ایک ظالمانہ طریقے سے ایگزامننگ باڈی بن چکا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے ایک پیسے اور ایک مافیا کی سوچ ہے، اور انہوں نے امتحانات کے لیے ایم ڈی کیٹ، این ایل ای اور این ای بی جیسے امتحانات کا انعقاد کرنے جا رہا ہے جو کہ ان کی خواہشات کے اوپر مبنی ہیں۔ پھر ملٹیپل امتحانات پاکستان کے سٹرکچر کے اندر ایم ڈی کیٹ، این ایل ای، این ای بی کے انعقاد کے ذریعے سے جو یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، یہ کوئی 25 ارب کا منیمم، بلکہ غالباً اس میں ہماری کیلکولیشنز کم ہوئیں گی، یہ تقریباً کوئی 125 ارب کے قریب بنتا ہے کہ جو اگر ہم اکیڈمیز کو اور باقی چیزوں کو، یہ صرف فیسوں کی مد میں تھا جو کہ وہ اکٹھا کر کے کریں گے۔ ایم ڈی کیٹ کی نوسر بازی آپ جانتے ہیں کہ یہ 2 ارب کے قریب اس کا بزنس ہے، جس کی مخالفت تمام تر اخبارات میں اور تمام تر آرگنائزیشنز نے بھی کی۔ NLE is very deeply concerned of all the organizations who are with the doctors community, the students fraternity in medical education. NLE کے اوپر جو ہے اس امتحان کے انعقاد نئے بننے والے ڈاکٹروں کے لیے ہر 6 مہینے بعد کیا جائے گا۔ میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ موسٹ آف دا پیپل یو آر اویئر آف کہ جو انہوں نے کہا کہ ہر 6 مہینے کے بعد NLE کا ایگزام لیا جائے گا، اور تقریباً 13,000 نئے ڈاکٹروں کی جیب سے 2 ارب روپے کا سالانہ ڈاکہ اس اکیڈمیز اور فیس سٹرکچر کے اوپر جو وہ کیا جائے گا۔ ایک میں شیئر کروں کہ جو ایم ڈی کیٹ کی خاطر تھا پہلے 500 روپیہ تھا، 500 روپے کو بڑھا کے 1500، اور اب غالباً اس کو 6,000 روپیہ کر دیا گیا، 6,000 روپیز۔ سو اٹ از اے کماؤ پوت اور ایک انویسٹیگیشن اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پی ایم سی کے اندر ایک بڑا سکینڈل سب دوستوں نے دیکھا کہ یہ کمپنی راج ہے۔ اس کمپنی راج کے ٹی پی ایس کے نام سے ایک کمپنی ایجاد کی گئی ہے، اور کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انسٹیٹیوشنز خود ہی اس کے پارٹنر بن جائیں۔ اس کی میں میگا کرپشن کے اندر ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ نیب جو ہے اس کے ساتھ دیکھے، اور نیب کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ میں نے پی ایم اے نے ہمارے دوست نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے، میسو کرپشن انڈر امبریلا آف پی ایم سی کے حوالے سے انگلش میں بھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہم نے ساتھ آپ کے مطلب کنسیڈریشن کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ پی ایم سی کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی خاطر جو ہے آلریڈی آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ اٹ۔ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے اس کے لیے این ایل ای ویری پینفل، جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا والی کہاوت نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ان شارٹ جو میں کہوں گا کہ کوئی ادارہ اپنے اختیارات جن کی کیپیسٹی نہ ہو ان کو یہ ذمہ داریاں تفویض نہیں کرتا۔ پی ایم سی what they speak about کہ ہم نے صرف اور صرف ہیلتھ سسٹم کو ریگولیٹ کرنا ہے، جیسا کہ اس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہیں پورے ملک کے اندر کرتے ہیں۔ ایز فار ایز دا ایجوکیشن از کنسرنڈ دے سے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن از ریسپانسبل اینڈ بین گیون دا چانس کہ وہ لوگ اس کے اوپر کر سکیں۔ ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سمجھتے ہیں کہ ایچ ای سی کے یہ اپنے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اداروں کو، اور آپ سب دوست اس سے واقف ہیں، how the universities are working, how the education, the engineering education under the umbrella of HESO. I'm not criticizing the capability of the HEC, لیکن میں یہ ذمہ داری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ as far as the medical education is concerned، ان کو ابھی سمجھنے کے لیے کم از کم 3 دہائیاں ضرور چاہیے ان لوگوں کو، those who are not in the medical education and so on۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں یہ NLE کا ایگزام میڈیکل ایجوکیشن اٹ از اے گریٹ فراڈ، اور اس فراڈ کے اندر جو ہیں لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کے ساتھ وہ شامل ہیں۔ میں مطلب باقی دوستوں کو بھی ہم اس میں یقیناً سننا چاہیں گے، تو اس لیے میں صرف اور صرف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ہماری سسٹر آرگنائزیشنز جس کے اندر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب، پاکستان، ہمارے اسٹوڈنٹس کی تنظیمیں، فیملی فزیشنز ہمارے،
all the stakeholders who are concerned about the health, the medical education, ان دوستوں سے ہم نے درخواست کی ہے اور انشاءاللہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن تمام تنظیموں کے ہمراہ میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا آج کہ پی ایم سی کے اس سفید ہاتھی کو نکیل ڈالی جائے گی اور ظالمانہ قوانین کے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. اور اس ضمن میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک احتجاج، پرامن احتجاج، جب آپ کے اوپر حکمران ایسے بن جائیں نادان اور ناخلف، تو پھر مجبوری ہے کہ آپ کو ان راستوں کے اندر گو. کہ میرا ماننا ہے اینڈ آئی ایم گریٹ ایڈمائرر کہ جب ایک عدالت نے کہا تھا کہ ٹیچر ان دا کورٹ اور عدالت کھڑی ہوگی تو اس کے احترام میں، آج جب بچے بچیاں میڈیکل سٹوڈنٹس ڈاکٹرز سڑکوں کے اندر سراپا احتجاج ہیں، لیکن حکومت کے اوپر قطعی طور پہ جو نہ تو شرمندگی تو درکنار کہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے، ٹو ریوائز دیئر ڈیسیژنز، ٹو ریوائز دیئر ویژن، اس کو دیکھنے کے لیے. اس کے لیے انشاءاللہ کل فیروز پور روڈ کے اوپر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل، حمید لطیف ہاسپٹل، جہاں پہ ہماری اطلاع کے مطابق پریزیڈنٹ پی ایم سی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور غالباً اس کے مالکانہ کے اندر بھی ان کے شیئرز ہیں. مجھے مطلب یہ مبینہ بات ہی ہے ایسی، آئی ایم ناٹ شیور ویدر یہ ٹرو ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہینس ہی از ان لاہور، اور لاہور جو علم و دانش انسان دوست کے لیے مشہور ہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری اس خطے سے، اس سرزمین سے، شہر لاہور سے کوئی ایسی آمرانہ جو سوچ ہے اور میڈیکل پروفیشن اور کمیونٹی کو خراب کرنے کی خاطر ہے، ان کے اگینسٹ ہم کل انشاءاللہ وہاں پہ صبح 10:30 بجے احتجاجی مظاہرہ کریں گے، پرامن احتجاجی مظاہرہ تمام تنظیموں کے ہمراہ، اور مطالبہ کریں گے پریزیڈنٹ پی ایم سی سے کہ اگر واقعتاً وہ انسان دوست ہیں، میڈیکل پروفیشن سے ان کا تعلق ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے، آلدو ہی از ایسوسیٹ پروفیسر غالباً ایک میڈیکل کالج کے اندر ہو ہیز نیور ایور ٹرینڈ، لیکن ایک میں آپ کے توسل سے کہ جن کے ساتھ ان کی تربیت کی تھی وہ بڑے سینئر پروفیسر تھے، پروفیسر کول صاحب، پروفیسر کول، کہ جنہوں نے اصولوں کی خاطر گورنمنٹ آف پنجاب سے استعفیٰ دے دیا تھا. اینڈ ہی وینٹ انٹو، مطلب ناگی صاحب آئی ایم شیور کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور شیئر کریں گے ہم سے. اور مجھے افسوس ہے کہ 2 عناصر، ایک ڈاکٹر جنرل برکی، ان کا بیٹا آج انہی اداروں کو خراب کرنے، اور پروفیسر ڈاکٹر کول کہ جنہوں نے اصولوں کی خاطر حکومت پنجاب سے استعفیٰ دے کے اور ایک اپنا گروپ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا. ہی واز اوور دیئر. انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی، کہ آج یہ دونوں شخصیات علم و تربیت کے لیے، میڈیکل ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کی خاطر اپنا غلط قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ صبح کے وقت حمید لطیف ہاسپٹل کے اپوزٹ ہمارے سب دوست تنظیمی یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ مزید ایکشن پلان کی خاطر مشاورت ابھی اس میٹنگ کے بعد کی جائے گی اور پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس لسننگ. آئی ٹرائی ٹو کمپوز، لیکن دکھ، درد اور دل ایسا جلا ہوا ہے کہ جس کی خاطر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیدار میڈیا سے بات کر رہے تھے. صدر پی ایم اے نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس مفاد پرست ٹولے نے 24 جون کو این ایل ای کی شکل میں ہٹ دھرمی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. پی ایم سی بلیک ڈے کے نام سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. این ایل ای امتحان کو کالا قانون قرار دیا گیا ہے. اور ہمارے ساتھ گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹ الائنس کی جانب سے موجود ہیں ڈاکٹر احسان آصف صاحب، ڈاکٹر نعمان بٹو صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احسان ہے، گرینڈ میڈیکل اسٹوڈنٹ الائنس سے میرا تعلق ہے. جو پی ایم سی کا قانون آیا ہے وہ پی ایم سی کا قانون مین اسٹیک ہولڈر کی انپٹ کے بغیر آیا ہے، اس لیے یہ مسئلے آ رہے ہیں اور یہ اس حکومت کا وتیرہ بن چکا ہے. اداروں کو وہ تباہ کر کے سلیکٹو لوگ لگا کے کہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیں گے اور اسی طرح وہ اپنے فیصلے قوم پہ مسلط کریں گے. تو این ایل ای کا قانون جو پی ایم سی میں شامل ہے وہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے کہ وہ ہم پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ریٹروسپیکٹو بیسس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں.
تو جیسا کہ نظامی صاحب نے کہا ہے کہ ہم انہیں ہر سطح پہ ہم انہیں رجسٹ کریں گے، تو اسی کی یہ کنٹینیوٹی ہے جو فیس 2 میں یہ ہماری کمپین جا رہی ہے، تو ہم یونین لیگ کے سامنے انہیں بھرپور رجسٹ کریں گے اور اپنا پاور شاہد ملک کوئی نہیں کرنا ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے پی ایم اے نے بہت ہی اچھا ہمارے جو بگ کاز تھا این ایل ای کا اور پی ایم سی کی ریجیکشن کا، اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں، ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے پلیٹ فارم نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ کیا جو پورے پاکستان کی میڈیکل کمیونٹی کو افیکٹ کرنے جا رہی تھی۔ میں اس بات کو انڈورس کروں گا کہ یہ جو کالا قانون ہے این ایل ای، اس کو مکمل طور پہ آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے، کوئی بات رہتی نہیں ہے کہ جو میں بتاؤں، لیکن جو امید لطیف کے باہر ہماری جو اسٹرائک ہونے جا رہی ہے، میں ایک بات اپنی جی ایم ایس کی جانب سے اس میں ایڈ کروں گا کہ ہم اس اسٹرائک کے بعد بیٹھیں گے نہیں، ہم وہاں سے ریلی لے کے انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں ہم وہاں سے ریلی نکال کے پنجاب اسمبلی کے باہر لے کے آئیں گے، اور اس کو جو ہے ہم پنجاب اسمبلی کے باہر بھی شو پہنچیں۔ ٹھیک وائیڈیا کے دوست کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر جعفر نقوی ہے، میں وائس پریزیڈنٹ وائیڈیا پنجاب سے تعلق ہے، اور وائیڈیا پنجاب کا پورا میں آپ کو اسٹیک ہولڈر بتا دوں کہ یہاں پہ شفیع صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پی ایم اے کال دیتی ہے جدھر بھی جانے کے لیے ہم ان کے بیٹھ کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ کرتا ہے، اور دن میں نظامی صاحب کو پتہ ہے کہ ہمیں لاہور کے اندر سول سروسز ہاسپٹل کے اندر ہم نے کنونشن کیا تھا جس میں 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود تھے، اسی طرح ہمارا انتظام ہوا تھا فیصل آباد میں بھی جس میں بھی 5000 سے زیادہ ہی ڈاکٹرز موجود تھے اور اسٹوڈنٹس موجود تھے، اور کل مشتر ہاسپٹل میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا، روڈ بلاک بھی کی گئی، تو اس طرح کی کنونشن ہم چلا پورے پنجاب کے اندر جاری رکھیں گے، اور اس طرح کل یونیورسٹی کے اندر ہم کنونشن کرا رہے ہیں، اور اس چیز کا ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جمس صاحب اور ایم ایس او جی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں جو پرائیویٹ ہیں، ڈاکٹر سلیہ موجود ہیں، سب کا میں یہ کہوں گا کہ سارے ایکول ایک پیج پر ہیں، اور نظامی صاحب سے میں روز کروں گا سر ہم آپ کی جو بات کریں گے اس کو ہم بیک ضرور کریں گے، کوئی بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور میڈیکل تنظیموں کے عہدیداران میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب وائٹ پیپر کی صورت میں ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، حسن بلوچ نام میرا، پرائیویٹ میڈیکل اسٹوڈنٹ یونین پاکستان سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ الائنس کا حصہ ہیں ہم لوگ۔ ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر یہ جاگرانہ کراؤن کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم جو سینٹرز ہیں، جو امتحانات کے سینٹر ہیں، ہم ان کو بند کر دیں گے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ یہ کالا قانون زبردستی نافذ نہیں کر سکتے۔ ہم پی ایم ڈی سی کے اندر رجسٹرڈ ہوئے تھے، ہم نے پی ایم ڈی سی بیسس کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پر آپ کیسے یہ کالا قانون نافذ کرتے ہیں؟ کیا کوئی قانون ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر ایسا کون سا قانون ہے جو آپ پچھلوں پر اپلائی کرنے جا رہے ہیں؟ جو لوگ پی ایم سی کے انڈر آئے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ نہ رکھیں۔ اور ایک پورا جو ایکٹ ہے پی ایم سی، ہم اس پورے ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سلیکٹڈ باڈی ہے اور ڈاکٹرز اس کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ عمران خان نے اپنے جو چہیتے لوگ ہیں، جو خانم سے لوگ ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے لوگ ہیں، یا جن کا میڈیکل کے پروفیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو پی ایم سی کے اندر جو ہے وہ اہم عہدوں پر رکھا ہوا ہے، جن میں نائب صدر جو ہے علی رضا صاحب بنیادی طور پہ وہ اس پورے ادارے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ ایک وکیل ہیں۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کسی بار کونسل کے اندر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر ریگولیٹ کر رہا ہے، اور کیا کوئی ریگولیٹری باڈی پھر امتحان لے سکتی ہے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم گورنمنٹ سے کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے کرتے ہیں، جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیلتھ سسٹم کو بہتر کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ الٹا ہیلتھ سسٹم کو جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم میڈیکل جو ہیں، ہم پروفیشنل، ہم میں جو کمی ہے، حالانکہ انہوں نے جو اداروں کے اندر آپ جا کے دیکھیں ادویات کی کمی ہے،
آپ اسپتالوں میں جا کے دیکھیں سہولیات کی کمی ہے, مشینوں کی کمی ہے, اور یہ کارکردگی کو جی بہتر بلوچ صاحب بہت شکریہ, اقدامات کا کام ہے. بہت شکریہ بلوچ صاحب, آپ کے سوالات بہت قیمتی اور اہم سوالات آپ نے کیے. اب میں دعوت دوں گی پاکستان کے نامی گرامی پاکستانی تھنک ٹینک نامور دانشور اور صحافی جناب واصف ناگی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میری کوئی باتوں کا کچھ ڈاکٹر صاحبان سارے بیٹھے ہیں اور صحافی بہت سینئر دوست بیٹھے ہیں, تو برا نہ منائیے گا اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں تو میں پہلے ہی آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی گل نہیں کرو. تو میں پہلے ہی آپ لوگوں سے کہوں کہ سب دوست. جی سر. تو پہلی بات ہے کہ پروفیسر اشرف نظامی صاحب کا بہت شکریہ, ڈاکٹر شاہد ملک صاحب کا, کہ آپ نے ایک نہایت اہم مسئلے پر یہ آواز اٹھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تمام جو دوست بیٹھے ہیں, میاں نویز صاحب ہیں, نجم ولی صاحب بڑے سینئر ہیں, جناب ناصر نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں پرانے, ڈاکٹر اظہار چوئی صاحب, کیپٹن ارشد معیوب صاحب. تو کہنے کی بات یہ کہ اگر میں تھوڑی سی بات پیچھے سے شروع کروں تو زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ آج جو مسائل آپ کے ہاں آ رہے ہیں وہ آج کے پیدا کردہ نہیں ہیں. اس میں ڈاکٹروں کا بھی قصور ہے اور کچھ صحافیوں کا بھی قصور ہے. اس لیے میں نے پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی کہ مجھے انڈے وڈے نہ ماریے گا. نہیں, ہم نہیں لائے. میں ایک سیکٹری ہیلتھ کے آفس بیٹھا ہوا تھا, نام میں کوڈ نہیں کروں گا, مثلاً میں نے سب کے نام نہیں کروں گا. تو میں وہاں پہ لسٹ بنا رہا تھا کہ کتنے ڈاکٹر سیکٹری ہیلتھ آئے, تو 11 سیکٹری ڈاکٹر آئے, یعنی ہیلتھ سیکٹری, بطور ہیلتھ سیکٹری, بیوروکریٹ نہیں, یعنی کہ جو ڈاکٹر تھے. وہ سیکٹری صاحب ہنس پڑے اور مجھے کہنے لگے کہ ان 11 نے کون سی توپ چلا لی ہے جو اب نہیں چلے گی. انہوں نے مجھے تنزیہ کہا, انہوں نے کہا اگر ان 11 ڈاکٹرز سیکٹری صاحبان نے اچھا کام کیا ہوتا, پالیسیاں اچھی بنائی ہوتی, تو آج یہ مسائل پیدا نہ ہوتے. وہ سیکٹری صاحبان جو ڈاکٹر بنے انہوں نے صرف اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں جو ڈاکٹر وزیر بنتا ہے, جو ڈاکٹر سیکٹری بنتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے, اپنے پروفیشن کو. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اریگیشن میں ایک زمانے تک یہ رہا کہ وہاں پہ سیکٹری جو تھا وہ صرف انجینئر لگتا تھا. آج سے 10 سال پہلے وہاں بھی ایسی گڑبڑ شروع ہو گئی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں پہ بیوروکریٹ آئے گا. ایک بیوروکریٹ آپ کے اوپر, جو کہ آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آخر ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. 5 سال 6 سال پڑھائی کرتے ہیں, ہاؤس جاب کرتے ہیں, اعلیٰ ڈگریاں لے کے آتے ہیں, اور ایک سیکشن افسر جو BA پاس ہے وہ آپ کو لائن میں کھڑا کر کے ذلیل کر دیتا ہے, آپ کی بات نہیں سنتا, آپ گھنٹوں اس کے دفتر کے باہر کھڑے رہتے ہیں. یہی اگر سیکٹری صاحبان جو ڈاکٹر بنے, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. میڈم یاسمین راشد کیونکہ اپنے زمانے میں بڑی دبنگ خاتون رہی ہیں, PMA کے لیے بڑا انہوں نے کام شام کیا, بہت کیا, لیکن معلوم نہیں کہ اب کس مسئلے کے تحت وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئی. پھر دوسرا نقص ہوا کہ PMA کا بڑا نام تھا زمانے میں, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا. لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, ڈاکٹرز میں ان کا نام تھا, مریضوں میں ان کا نام تھا. پھر PMA میں بھی گروپنگ ہو گئی جس کا نقصان مریضوں کو بھی ہوا اور ڈاکٹروں کو خود بھی ہوا. پھر YDA آ گئی. YDA کچھ عرصہ تو بہت اچھی چلی, بڑی مادر کے ساتھ کاظمی صاحب بیٹھے ہیں اور دوست بیٹھے ہیں. پھر YDA میں گروپنگ ہوئی, پھر اسٹرائکس شروع ہو گئی. YDA نے جو ایک روش اختیار کی کہ اسٹرائکس کر دینی اور مریضوں کا علاج نہ کرنا, اس سے معاشرے میں ایک غلط میسج گیا ڈاکٹروں کے لیے. جو ایک مقام تھا عزت کا ڈاکٹروں کا, لوگوں کے دلوں میں کم ہو گیا. برا نہ مرائیے گا, میں نے پہلے کہہ دیا, ٹھیک ہے جی. اسٹرائک نہ کرنا, علاج نہ کرنا, یہ کوئی اچھا جسچر نہیں تھا. اب ہم آتے ہیں اس طرف
کہ جب PMDC کو توڑا جا رہا تھا تو اس وقت ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے کتنی کی آواز اٹھائی. اشرف نظامی صاحب ذرا لگے رہے اور چند دوست اور لگے رہے, باقی کہیں سے کوئی آواز ہی نہیں آتی تھی. سو وہ اپنا کام کرتے رہے. اگر ڈاکٹروں میں اتحاد ہوتا, یونٹی ہوتی, تو یہ PMDC توڑنے کا موقع نہ آتا. اب دوسری بات, اگر PMDC میں خرابیاں تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادارہ توڑ دیا جائے, تو پھر ریلوے بھی توڑ دیں, PI بھی توڑ دیں, وہاں تو بہت خرابیاں ہیں, ریلوے میں تو خرابیاں ہیں, تو کیوں نہیں توڑتے اس کو؟ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ کسی ادارے میں خرابی ہیں تو آپ اس کو ادارے کو ختم ہی کر دیں. اس میں نئے لوگ بھی لائے جا سکتے ہیں, اس میں نئی پالیسیاں بنائی جا سکتی ہیں, اس میں ماہرین سے بات کی جا سکتی ہے. اس کا توڑنا کوئی حل نہیں ہے. اچھا توڑ کے کوئی آپ یہاں تو کوئی آسمانی چیز لے آئے ہوں, کوئی نئی چیز آ گئی ایسی کوئی جو بہت ہی سپر ہے, پھر بھی چلے ہم ایکسیپٹ کر لیتے لوگ. جب آپ نے اس میں شامل ہی وہ کر دیا لوگوں کو کہ جو جانتے نہیں میڈیکل پروفیشن کو, یہ ایسی ہے کہ اگر مجھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ محکمہ نہر چلائیں, تو میں کیا چلاؤں گا محکمہ نہر, وہاں جا کے بربادی پھیروں گا نا ان کی. سو اگر آپ نے کسی صاحب کو بٹھا دیا یہاں پہ, اس کا سربراہ بنا دیا ایک ایسے ادارے کا جو بائی پروفیشن وکیل ہیں, تو اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتے ہوں گے, بہت قابل وکیل ہوں گے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن انہیں میڈیکل پروفیشن کا کیا پتا ہوگا کہ وہاں کے کیا مسائل ہیں, کیا وہاں ضروریات ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ آپ ہی کے کئی پروفیسروں نے اس میڈیکل پروفیشن کو نقصان پہنچایا. گروپنگ کروائی انہوں نے بیٹھ کے, اور ان پروفیسروں نے پرائیویٹ کالجز کو, پرائیویٹ میڈیکل اداروں کو پروموٹ کیا, جس سے ایک یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا, تباہ ہو گیا. آج غریب کو کہیں علاج نہیں مل رہا. دیکھیں آپ کے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ غریب مریض ہیں, انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہاں پہ کون ڈاکٹر بیٹھا ہے, اسے غرض ہے کہ میں جب جاؤں مجھے وہاں پہ دوائی ملے گی, سرجری ہوگی بر وقت, مجھے صحت یابی ملے گی. وہ میو اسپتال جہاں سے لوگ ایشیا سے لوگ آتے تھے, افغانستان سے لوگ آتے تھے. شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب آتش چنار میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. کسی زمانے میں شیخ عبداللہ یہاں آئے, انہوں نے اپنا علاج کرایا اور ان کو آرام آیا, تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا کہ میو اسپتال بیسٹ ہاسپٹل ہے. آج وہ سب سے بدترین ہسپتال ہے. اب لوگ خود وہاں کہتے ہیں, وہاں کے ڈاکٹر پروفیسر کہتے ہیں کہ ہسپتال نہ آنا, بیماری اور لگ جائے گی. ہمارا پروفیشن تباہ ہو گیا. اب آپ کی انٹرنیشنل ڈگریاں کون ریکگنائز کرے گا؟ کس طرح یہ جو پالیسی نہیں ادارہ بنایا گیا, اس ادارے کی بین الاقوامی سطح پر کیا اس کی سٹینڈنگ ہے؟ آپ نے ایک چلتے ہوئے ادارے کو تباہ کر کے خود ہی اپنی ڈگریوں کو, اپنے اداروں کو بدنام کر دیا. آپ نے انٹرنیشنلی میسج دیا کہ ہمارے یہاں تو گڑبڑ ہوتی ہے, ہمارے ادارے گڑبڑ کر رہے ہیں. آپ خود ہی اپنے کو چور ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو باقی دنیا تو آپ کو چور کہے گی, وہ کہ ڈاکو کہے گی آپ کو. کم از کم آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے جب آپ نے PMDC کو توڑنا تھا یا چینج کرنا تھا, تو آپ PMA سے مشورہ کرتے, آپ YDA کو بلاتے, آپ پرانے بابوں کو بلاتے جو ڈاکٹر سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اچھے دور دیکھے ہوئے ہیں, جنہوں نے جنرل برقی کا دور دیکھا ہوا ہے, ان کو بلاتے کہ بھائی یہ انہیں کم کرنے والے. ایک ینگ لوگوں کو بٹھا رہے ہیں, پھر ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو بینک چلا رہے ہیں. اب بینک والا کیا چلائے گا؟ بیکری. ٹھیک ہے جی, بیکری چلا رہے ہیں سر. آج یہ کبھی بیکری چلاتے ہیں, کبھی بینک چلانا شروع کر دیتے ہیں, کبھی وہ قرضہ دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو کہنے کی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں اور پاکستان میں میڈیکل کا نظام بہتر ہو, تو آپ کو اس کے بڑے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے, اور PMDC کو بحال کرائیں یا PMC کو بہتر کریں, یہ آپ کا ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یقین جانیں کہ اس ملک میں غریب آدمی کو آئندہ علاج بھی نہیں اچھا ملے گا اور ڈاکٹر بھی اچھا نہیں ملے گا. دونوں چیزیں نہیں ملیں گی, اور یہاں پہ لوگ سڑکوں پر رلتے پھریں گے. لیکن وہ میڈیکل پروفیشن لوگ سفید کوٹ دیکھ کے احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں, عزت کرتے تھے اس کی. ٹھیک ہے, میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ بعض پروفیسروں کو, ڈاکٹر بلیکل زمان ہوتے تھے بڑے پرانے, کہ لوگ ان کے لیے جب صحت یاب ہوتے تھے ان کے لیے گھی, مکھن, پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آتے تھے, اور ان کے پاؤں کو چھوا کرتے تھے. آج لوگ بھاگتے ہیں یار کہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے. اپنے پروفیشن کا تقدس بحال کریں, وہ تقدس کہ سفید کوٹ پہنا ہو تو لوگ آپ کو سلام کریں, سلوٹ کریں. گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ جب گورنمنٹ کالج کا لڑکا سڑک پر آئے نا, تو اسے کہنا نہ پڑے میں GC کا لڑکا ہوں. لوگ کہیں یار GC کا لڑکا جا رہا ہے, یعنی اس کے طور طریقے, بات چیت کا انداز ایسا ہو. آج دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پروفیسر کاروبار ہو گئے, بس کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا کہ اس کی ابتدائی, یہ جو پرائیویٹ ہسپتالوں کی ابتدائی ایک پروفیسر نے کی تھی. ایسے ٹھیک ہے,
اور وہ بہت بڑے اسپتال میں کام کرتے تھے اور وہاں سے پھٹ جایا کرتے تھے 12 بجے. پھر وہ لڑ بھی پڑے 2 پروفیسر آپس میں ایک ہی پیشنٹ پر کہ یہ میرا پیشنٹ تھا، جو تم کو تھا ہو گئے. یہ چیزیں نہ کریں پلیز. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پی ایم اے کو اس کا ایک مقام جو ہے وہ بحال کریں. لوگ عزت سے کہیں. اگر کوئی دکھی آپ کے پاس آئے آپ کہیں جی پی ایم اے کے پاس جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسے؟ سو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ پی ایم اے وائی ڈی اے جتنے بھی گروپس ہیں اکٹھے ہو کے یہ ایک اکٹھے ہو کے کام کرنے والا ہے. اس میں کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی نمبرنگ نہیں ہے کہ یہ نظامی صاحب کہہ رہے ہیں نمبر لے جائیں گے یا شاید ملک صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نمبر ہو جائیں گے. یہ نمبرنگ والا گیم نہیں ہے. یہ پورے پروفیشن کی بات ہے، پورے ملک کی بات ہے اور آنے والی نسلوں کی بات ہے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جی بہت شکریہ قاسم نامی صاحب. اب میں دعوت دوں گی اس پی ایم سی کے آئینی فراڈ کے متعلق خیالات کا اظہار کرنے کے لیے سینئر صحافی جناب نجم علی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. قاسم نامی صاحب یہاں پر موجود ہیں. باقی تمام لوگ سے ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا. وقت پہلے بہت ہو گیا، باتیں ساری ہو چکی. میں بطور پروفیشنل جرنلسٹ میں اپنی بات شروع کروں گا یہاں سے کہ نظامی صاحب ہر دور میں جدوجہد کی ضرورت رہی ہے. یہ دور شہباز شریف کا پہلا دور ہو، یہ دور پرویز الہی صاحب کا دور ہو، یہ دور شہباز شریف صاحب کا دوسرا دور ہو، یہ آج کا دور ہو. لیکن مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ میں نے اتنی تباہی، اتنی بربادی اتنے قلیل عرصے میں ماضی میں کبھی نہیں دیکھی، خاص طور پر ان لوگوں کے ہاتھوں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم آئے ہی تعلیم اور صحت کے لیے ہیں. تعلیم اور صحت کے نام پر آئے تھے اور تعلیم اور صحت کا وہ حال ہو گیا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اس وائٹ پیپر کو میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کو خاص طور پہ بہت عرصے سے جانتا ہوں، آپ سے سب سے تعلق ہے. میں نے کبھی آپ لوگوں کو اتنا اگریسو نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ لوگوں کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس قسم کے الفاظ آپ کے نہیں دیکھے جو اس پورے کے پورے وائٹ پیپر میں موجود ہیں. سفید ہاتھی کے، ضد اور انا کے، جو آپ کا جتنے بھی الفاظ آپ نے باقی استعمال کیے ہوئے، اصل چہرہ سامنے آنے کے، کاروباری ادارہ بنانے کے، مفاد پرست ٹولہ کہنے کے، باقی تمام چیزیں. نظامی صاحب تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو دوستیاں نبھانے کی بجائے، تعلق نبھانے کی بجائے، ذاتی مفاد کی بجائے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، وہ آپ کی لیڈر رہی. آپ آج کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے رہیں. مجھے یہاں پر میڈیکل کا پورا پروفیشن تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے ایم ٹی آئی کے ذریعے سرکاری ہسپتال تباہ ہوتے ہوئے، بکتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے فائنینسرز کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم وہ جو بورڈ آف گورنرز بنیں گے وہ بورڈ آف گورنرز اس کی زمین بھی بیچ سکیں گے. یہاں تک لکھا ہوا ہے. مجھے اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب آپ تو پرانی بات کر رہے تھے، میں نے کچھ ماہ پہلے چلڈرن ہاسپٹل میں جا کے پروگرام کیا. میں نے وہاں پر جا کر دیکھا اور پوچھا، وہاں کا مسافر خانے میں جب میں گیا میں نے وہاں پر جا کر پوچھا، میں نے کہا یہاں پر کیا صورتحال ہے. پتہ لگا کہ وہاں پر مور دین 50% لوگ جو تھے وہ خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے اور افغانستان سے آئے ہوئے تھے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم افغانستان سے لاہور آ گئے. اس نے بتایا میرا بچہ چھوٹا سا، میں افغانستان سے آیا ہوں علاج کروانے کے لیے. میں نے کہا تم پشاور میں کیوں نہیں رک گئے، لاہور آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا جب پشاور میں میرے بچے کو پتہ نہیں کیا کون سا کینسر تھا، کیا تھا، وہ پروگرام میں موجود ہے. 19 لاکھ روپے مانگ رہے تھے. یہ لاہور کے اسپتال تھے، پنجاب کے اسپتال تھے جہاں پر ایم ٹی آئی نہیں تھا اور یہاں پر اس کو دوپہر کا کھانا بھی مل رہا تھا، اس کے بچے کا علاج بھی ہو رہا تھا، سرو کر رہے تھے. میں تو اس پر پریشان ہوں کہ اگر یہ ایم ٹی آئی آ جاتا ہے، آپ تو این ایل ای کی بات کر رہے ہیں، میں پہلے ایم ٹی آئی کی کر لوں. اگر یہ ایم ٹی آئی آ جاتا ہے، پہلے تو ہمارے پختون بھائی لاہور کے اسپتالوں میں آ جاتے تھے، اس کے نافذ ہونے کے بعد پنجابی کہاں پہ جائیں گے؟ یہ مسئلہ بن گیا. ہیلتھ کارڈ کو لے لیں آپ،
بڑی اچھی بات ہے, دینا چاہیے, سب کو دینا چاہیے. اس کے نتیجے میں پھر سرکاری سطح تباہ ہوں گے, پرائیویٹ ہاسپٹلس کا بزنس جو ہے وہ چمک اٹھے گا, ان کی طرف سارے کا سارا چلا جائے گا. NLE کی طرف آ جائیں, بار بار امتحان لینا ہے آپ نے, بار بار آپ نے جو ہے یہ ایگزامینیشن اس کو کرنا ہے. آپ اپنے لوگوں کو, یہ ہم نے کلچر بنا لیا سر, ہم نے کلچر بنا لیا, ہم اپنے لوگوں کو گالی دیتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو برا کہتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم خود ہیرو بن جاتے ہیں, اپنے اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں ان کے حکمرانوں کے, یہ جو بچے سب سے زیادہ محنت کر کے MBBS کر کے جا رہے ہیں, آپ ان اداروں کو, ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, آپ ان اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب اداروں کو بنانے کے نام پر آئے تھے, ادارے تباہ ہو رہے ہیں. تو ڈٹ جائیں سر. میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پہ ہمیشہ, جب وہ کسی کا بھی دور ہو, میرے دوستوں کا ہو نہ ہو, میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے جرنلسٹ موجود ہیں. میاں نویز صاحب یہاں پر موجود ہیں, لاہور ہیلتھ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, بہت پروفیشنل جرنلسٹ ہیں. شہباز انور صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, اتنے باکردار, اتنے مخلص, اتنے اچھے صحافی ہیں. گل چمن شاہ صاحب ہیں, ناصر نقوی صاحب ہیں, باقی پوری کمیونٹی ہے. آپ کو تعاون ملے گا, ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی مفاد ہے, آپ خدا کی قسم آپ ہمیں یہاں پہ کہیں کہ یہاں پہ ہم تمہیں PC کے ٹھنڈے حال میں نہیں, ہم تمہیں اس تپتی ہوئی دوپہر میں پریس کلب کے باہر بلا کے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ہمارے ساتھ, ہم کھڑے ہوں گے. کیونکہ ہم نے اس, یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے میڈیکل, ہم نے اپنے پروفیشنز کو بچانا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے, ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. ہم, مجھے معذرت کے ساتھ, کچھ لوگ کوئی اور کسی اور جزیرے کے مکین ہو چکے ہیں, وہ اور جزیروں میں رہتے ہیں, ہم عوام عام لوگ اور جزیروں میں رہتے ہیں, وہ کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم کسی اور طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہم جس طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ 1 ہی 6 لکھا ہوا ہوتا ہے, ان کو وہ 9 نظر آتا ہے, ہمیں 6 نظر آتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پا رہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, جمہوری رہنما نہیں ہوں گے, یہاں پر وہ سیاستدان نہیں ہوں گے جو جمہوریت کو, سر مجھے تو حیرانی ہوئی جب PMTC کی جگہ PMC بنا, اس میں نامزدگی آئی, اور جناب ہم نے جمہوریت وہاں سے بھی ختم کر دی جہاں پر جمہوریت موجود تھی. ہم جمہوریت کی بات کرتے تھے. ہمارے سیاستدانوں کی جب تک کمٹمنٹ نہیں ہوگی, یہاں پر ووٹ کو عزت دینے والے جا کر لندن جب تک بیٹھے رہیں گے, جب تک یہاں پر قوم کے نام پر, انقلاب کے نام پہ, نئے پاکستان کے نام پہ غیر جمہوری طریقوں سے لوگ آتے رہیں گے, سر یہی ہوگا. لکھا ہوا جدوجہد کرنی ہے, ہم نے بھی کرنی ہے, آپ نے بھی کرنی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ویری ویری ویل سیڈ کہ ہم کسی اور جزیرے کے مکین ہیں اور وہ کسی اور جزیرے کے مکین ہیں. میں کمنٹس لینا چاہوں گی, ہاؤس از اوپن, اگر کوئی کمنٹس لینا چاہیے بریف کمنٹس. لیکن تھوڑا سا ٹائم کے لیے کہ ہاں دے دیں سر, دے دیں, وہ مل دے رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسپیس کو پڑھ لیتے ہیں جو پہلے ماضی میں تھی. ماضی قریب میں اور جو کرنٹ سچویشن میں اگر دنیا نے وبا دیکھی ہے تو ہم نے پہلے محاذ میں جا کے جنگ لڑی کو کرونا تھی. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کرتا چلوں 182 جانیں دی ہیں ان اسپیس کوٹ پہنے ہوئے ینگ اور اولڈ ڈاکٹرز نے. کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں سے, آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ 182 جانیں. ہمارے پرائم منسٹر اکنامک فورم پہ جا کے تقریر کرتے ہیں, UN میں جا کے انہوں نے تقریریں کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جنگ جیت لی. کیا پاکستان کے اوپر سے فرشتے اتر ہے؟ یہ انہی لوگوں نے جن جو 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں, حالوں بحال پولیشن تھیٹر میں کھڑے ہیں, بعد میں آپ کے 60 اور 200 کے موت جا کے ان کے دوپٹے کھینچتے ہیں, ان کو تھپڑ مارتے ہیں. اس معاشرے میں زندہ رہنا اور انسانیت کی خدمت کرنا فرشتہ ہونے سے کمتر نہیں ہے. جس معاشرے میں رہ کے سر کر رہے ہیں آپ کو, آپ کے دن پر دن بچے کو پڑھ رہے ہیں. آپ کا لاہور میں کوئی تشہیر کا ہاسپٹل آپ نے بنایا, آپ نے پنجاب میں کتنے ہاسپٹل بنائے,
آپ نے رسک الاؤنس بانٹے تو سیکٹریوں میں، ان کے نوکروں میں، آپ کے انڈر سرونٹس میں، بیوروکریٹس میں آپ نے کس ہیلتھ پروفیشنل کو جا کے رسک الاؤنس دے دیا؟ آپ کے 182 جو شہید ہوئے آپ نے کس کو شو کا پیکج دے دیا؟ جنہوں نے ایک پروفیسر بننے میں ایک پوری آپ کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ جا کے کورونا میں میرا خود سپروائزر ڈاکٹر مسعود صاحب دیٹ از کریٹیکل کیئر کے ڈاکٹر جو آپ کے پاس پاکستان میں ناپید ہے، اس نے اپنی جان دے دی. کیا کیا کہ پرائم منسٹر کے گھر چلے گئے. آج ایک کیپٹن شہید ہو جائے ہم ان کی قربانیوں کو مانتے ہیں، پوری اسمبلی کھڑے ہو کے اس کو اعزاز دے رہی ہوتی ہے، تمغے آ رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ان کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کرنا سے کم تھا جو پروفیسر مر گیا جو شہید ہوا؟ ہمیں کیا دیا آپ نے؟ آپ ہم سے کہتے ہیں وائٹ بورڈ کی استقبال کریں، ہم نے کرنی سر ہم نے انگلینڈ امریکہ سے بہتر علاج آپ کو دیا، ہم نے اپنی جانیں دے کے آپ کی جانیں بچائی. وائٹ بورڈ کی سے تو باہر ہو چکی ہے، اب آپ نے تسلیم کرنی ہے. ہم انتظار میں پتی دوپہر میں سڑکوں پہ کھڑے کہ کب آپ ہمیں ہماری قربانی کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے بچوں نے وائٹ بورڈ کی عزت کو بحال کیا اور یورپ جنگ ہار گیا لیکن پاکستان جیت گیا. آپ کے قریب میں جانیں سڑکوں پر بچھی رہی، آتما جلتی رہی. کیا پاکستان میں کوئی ہوا تھا؟ ہم جب ہمارے پی ایم اے کے، وائی ڈی اے کے، وائی ایم اے کے ہمارے پوسٹ ہولڈرز کورونا کا شکار ہوئے، ہمارے پیٹرن چیف آتم جی چودھری خود رہے کورونا میں، ادھر رہے بھی کورونا سے جب وہ نکلے عید انہوں نے ادھر گزاری ہسپتال کی ایمرجنسی کے اندر، نہ ہم لندن بھاگے نہ ہم اسلام آباد کی پہاڑیوں پہ رہے. ہم آپ کے اپنے غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ ہمیں کیا ہوا؟ ہماری تنخواہیں کاٹی گئی، 5-5 ہزار ہماری تنخواہ کاٹ دی گئی. ہمیں یہ احساس دیا گیا کہ کورونا میں 182 ہم نے جانے دے دی. بعد میں جب ہم نے کہا کہ 182 جانے دے دی، ہم نے گھروں کے ایڈریس دیے، ٹیلی فون نمبر دیے، شناختی کارڈ دیے، وہ ماننے کے لیے تسلیم نہیں وہ دیتے 20 لوگ شہید ہوئے. آپ ہماری جانوں کو تسلیم نہیں کرتے. ہمیں آپ سے پیسے نہیں چاہیے، آپ تو ہمیں کہتے ہیں مافیا. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مافیا کے وائٹ بورڈ پہن لیا ہے تو یہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کماتا ہوگا. آپ کی عوام بھی یہ سمجھتی ہے پتہ نہیں اس کے پاس چلے ڈاکٹر تو ڈاکو ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ ڈیفالٹ ڈاکو ہوتا ہے. ہم آپ سے نہیں، اس میں عرض یہ کہ یہ مرچنٹ ڈاکٹر کا لفظ بھی آپ ہی کس کے پروفیسر نے دیا ہے؟ یہ مرچنٹ ڈاکٹر کا لفظ گورنمنٹ نے نہیں دیا تھا. آپس میں ڈبیٹ میں ہم کیوں ہیں اس میں 7,000 ڈاکٹر ہمارا کمپلیٹ کر کے پورے میں ایک سیکنڈ میں عرض کروں. دیکھیں میں نہیں آپ ایک منٹ ایک صرف میرے دوست ایک صرف کہ آئی اپریشیٹ اور سرٹنلی وی ول رسپونڈ جو ناگی صاحب نے بھی کہا اور باقی چیزوں کو میں آئی ایم شیور میں تو دل سے سلام کرتا ہوں آپ نے جو باتیں کی اس کے ساتھ. اینڈ دیز آر دا نہیں ایسی وی ہیو بالکل یہ اس کے لیے. لیکن ایک جو نجم نے بھی کہا کہ ہم کراس ڈیبیٹ کے لیے نہیں، آپ نے ترجمانی کی اور بالکل میرے دوست میرے بھائی ہم اپریشیٹ اینڈ وی اسٹینڈ بائی ورڈ ٹو ورڈ بائی یو جو آپ نے اور جو محترم ناگی صاحب نے بھی کہا وہ ایک ذرا اور طریقے کا وہ بھی ہے جس کا کہ ہم جیسے جو عمر میں کسی حصے میں ہیں کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ کے جذبات کو. آئی کین اینڈ آئی اپریشیٹ آل دیٹ. دس از وٹ از دا اسپرٹ اینڈ دیٹ از وٹ از دیئر. تو میں انشاءاللہ اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں. اور کوئی دوست کہنا چاہیں تو اینڈ اباؤٹ دا اسٹریٹجی اینڈ سو آن اس کے ساتھ کہ جو پی ایم سی ہمارا ایشو ہے تاکہ اسی کے ساتھ ساتھ چیزیں رہ جائیں. جی سر جی یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایم ایل ای جو ہے وہ آرمی میڈیکل کالج اور آواز خان کے لیے یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہوئی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا فوج سے نفرت دلانے کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر فوج سے نفرت کریں؟ یہ واقعہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یا پھر دوسرے وہ اوپر سے آئے ہیں. آپ کے جنرل پبلک میں جائیں آپ کو پتا چلے گا سی ایم ایس کا ڈاکٹر کتنا قابل ہے اور کنگ ایڈورڈ کا کتنا قابل ہے.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला शहबाज। कोई और अगर एनी अदर कोई और साहब? माइक मैं पीएम में दरीका होकर डॉक्टर इजहार, मैं तमाम अपने यंगस्टर्स के जज्बात को और दिल से समझता हूँ। और मैं एक और फैसला जो हमारी काउंसिल ने आप लोगों के साथ मिलकर किया था, जो रोड पे हमारे इंतजार का था, लेकिन उनके जो मालिक हैं मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, उनका मुझे अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था कि अरशद तकी डॉक्टर इज नो मोर वर्किंग विद देम। तो मैंने निजामी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम इस खाने के बाद तमाम दोस्तों की एक मीटिंग करनी चाहिए। हम उसको हमारा इंतजार कल होगा नहीं होता, हम उसको दोबारा तरकीब ले लेते हैं। हमारे जैसे लोग जनाजे जाते हैं, हम आप इसको पानी का से फॉर्म कम्युनिकेट भी करते हैं। थैंक यू सर। जिसमें गवर्नमेंट एसोसिएट डॉक्टर हॉस्पिटल भी जाती है, सचिव भी जाती है, आप बैठेंगे सर? बैठ के कर लेना ना फैसला। मेरी दरखास्त ये है कि हम इसको बाकायदा अपने दोस्तों के साथ पूरी कोशिश के बाद ठीक हो गया मेरा बेटा, आपने कह दिया ना, दैट्स फाइन, वी आर अवेयर ऑफ राइट। आपस से जो भी फैसला होगा ना तो सबसे और मैं आई कंक्लूड? थैंक यू वेरी मच। मैं एक तो तहे दिल से मशकूर हूँ अपने सब दोस्तों का, सीनियर दोस्तों का, जिन्होंने वक्त निकाला अपनी यूथ का, कि जिन्होंने एक सेमिनार तो नहीं बट अनफोल्डिंग ऑफ अ वाइट पेपर जिसके साथ हमारी ख्वाहिश थी और हमने गालिबन जो है एक तहरीक के लिए जो शुरू किया। अभी जो डॉक्टर इजहार चौधरी साहब ने, प्रोफेसर आशिर लतीफ़ हुई सीनियर एंड सीनियर मेंबर ऑफ ऑल सच एंड एक्टिविटीज़ जो कि हम एज PMA, एज YDA और एज स्टूडेंट्स कर रहे हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज से उनका है, हमें इदराक है और हमें उनका एहतराम भी है यकीनन। जो डॉक्टर इजहार चौधरी साहब ने तजवीज़ दी है कि कल की रैली के लिए या कल के हमारा जो एजिटेशन और ये एक है कंसर्न एहतजाज, उसकी खातिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब कंसर्न तंजीमों के साथ कि अभी खाने के साथ अगर यहाँ चाहें या सर्विसेज हॉस्पिटल कर लें या PMA हाउस के लिए कर लें, तो हेंस वी आर ओवर हियर, तो अभी खाने के साथ या इकट्ठे बैठ के खाने के ऊपर वो कर लेते हैं। तो मेरा बहुत बहुत मैं शुक्रिया के साथ, बाकी वासिफ नागी साहब ने उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो उनकी ऑब्जर्वेशन है। बाकी आज चूँकि हमारा कंसर्न एक PMC और उसकी कानून साजी और उस पेपर के बारे में था, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो हमारी ख्वाहिश और जो है वी हैव बीन एबल टू एक्सटेंड द कंसर्न्स और कंसर्न्स ऑन लॉजिक बेस्ड। और नजम साहब ने जो फरमाया कि जमहूरियत और वो हम एज मेडिकल एसोसिएशंस, और मैं अपनी सब तंजीमों के बिहाफ के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे जमहूरी रवैये हैं जो कि उसके साथ आके हमारे मुल्क और कौम की तकदीर के साथ बदल सकते हैं या कंसर्न रख सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का शुक्रिया। और नाउ वी हैव अ लंच, और मीटिंग के लिए खातिर मैं कंसर्न दोस्तों को कहूँगा कि एक कभी करके हम फिर कल के बारे में फैसला कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया सर? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर PMA अशरफ निजामी ने PMC के खिलाफ वाइट पेपर जारी किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि PMC मफाद परस्त टोला है। उनका कहना था कि इस मफाद परस्त टोले ने 24 जून को NLE की शक्ल में हट धर्मी जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि PMC सरकारी खजाने पर बोझ है। उनका मजीद कहना था कि दिसंबर 2018 को PMA ने एक तकरीब का एहतमाम किया और उस तकरीब में सदर आरिफ अलवी को खुसूसी तौर पर बुलाया। उस वक्त हमने आरिफ अलवी को कुछ सिफारिशात पेश की थी, तो अलवी साहब ने कहा था कि ऐसी कोई भी गैर आईनी तंजीम को हम तश्कील में नहीं लाएंगे, जबकि फरवरी 2019 को इस तंजीम को तश्कील में लाया गया।